اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اور اس کا عنوان جو ہوگا وہ حضرت مہدی کے نام ایک خط، یہ ہمارا عنوان ہوگا۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مہدی کے نام کے خط، اس کے پہلے جو باب شروع ہوتا ہے اس میں ہم مہدی کے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ مہدی کون ہوں گے، حضرت مہدی کے ساتھ کون ہوں گے، حضرت مہدی کی جد جہد کس نوعیت کی ہوگی، حضرت مہدی کب کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے، حضرت حارث و منصور کا کیا کردار ہوگا، مغرب کو عظیم الشان مادی طاقت کے خلاف اب کیوں کر کامیاب ہوں گے۔ اس میں ہم یہ اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محتمم مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے، نقشبندیہ خاندان کا اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، اور وہی ان کی وفات بھی ہوئی اور وہی قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات قیامت کی ظہور، خصوصاً مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جد جہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہے، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں سارے خاندان اجڑ جائیں گے، شیعی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے، تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لامحالہ ظہور مہدی کے زمانے میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنجیاں شیعی خاندان کو کسی فتح کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لے لی اور ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجیے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیعی خاندان والوں کے سپرد کیے اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا، یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت مہدی تک پہنچ جائے، جس کا حوالہ دیا ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے، وہ خطبات حکیم الاسلام جیم 2 سواد 98 میں۔ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کورس کو، تو سب یہ پڑھیں، جتنے لوگ زیادہ جان جائیں اتنا ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، اتنا زیادہ شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔